صاحب ہمیں یہ بتائیں ذرا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عالمی طور پہ کہ یہ معاشی ملک کے لیے 25% جنگلات پر زمین ہونا ضروری ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں 5% اور ہمارے پنجاب میں 3.5% رقبہ پر زمین ہے۔ تو آپ اس سلسلہ میں کیا کرنا پسند فرمائیں گے تاکہ درختوں کی تعداد بڑھائی جا سکے یا درختوں کا رقبہ بڑھایا جا سکے تاکہ ملک میں جو یہ پولوشن ماحول بہتر ہو اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا سموگ وغیرہ پر کنٹرول کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو باسط صاحب آپ محکمہ جنگلات میں چیف کنزرویٹو ریٹائر ہوئے تو اس شعبے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب درخت ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ درختوں سے آکسیجن بنتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے لیے وائٹل ہیں، آکسیجن کے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ سموگ کا آپ نے ذکر کیا تو سموگ میں بھی وہ معلق ہو جاتے ہیں، سموک یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسوں کو ساتھ ہوتی ہے، باقی گیسز بھی ہوتی ہیں۔ تو درخت ہمارے لیے پیوریفیکیشن کا عمل کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ تو درختوں کی یہ تو ہو گئی آکسیجن کی اہمیت، اور دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی ہر چیز میں ضرورت ہے، تو لکڑی ساری وہ درختوں سے آتی ہے، جنگلات سے آتی ہے۔ اس کے بعد جتنے ہمارے پھل ہیں، ہماری خوراک ہیں، وہ سب درختوں سے ہے۔ تو میکسیمم پھل درختوں سے آتے ہیں، تھوڑے بہت ہیں جو بیل سے، جیسے ہم انگور لے لیں، تو لیکن باقی تو اس سے آتے ہیں۔ اب یہ کہ جنگلات کی کمی ہمیں فروٹ سے بھی محروم کرتی ہے، ہمیں خوراک سے محروم کرتی ہے، ہمیں لکڑی سے محروم کرتی ہے، ہمیں آکسیجن سے محروم کرتی ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو دنیا میں اگر 25% تک جنگلات ہیں اور ہمارے یہاں 5% یا 3.5%، تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اب یہ کہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ کوئی چیز کم ہے تو اس کو زیادہ کیا جائے، لیکن اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے کیسے زیادہ کریں گے۔ اب ہمارے ہاں جو زرعی رقبہ ہے اس میں ہم اپنی فصلوں کو تباہ کر کے اور کیسے جنگلات لگا دیں، تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو ڈیزرٹ پڑے ہیں جہاں پانی نہیں ہے تو وہاں جنگلات کیسے اگیں گے۔ پھر جو جنگلات کے علاقے ہیں جہاں بارشیں بھی ہوتی ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں جنگلات ہیں، ان جنگلات کو کیسے بچایا جائے، کیسے اور بہتر بنایا جائے، کیسے ان کو ایکسپینڈ کیا جائے، تو ان سب پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ تو جو پہاڑی علاقوں میں، بارشوں کے علاقوں میں خودرو درخت ہوتے ہیں تو وہاں ہم کوئی ایسے درخت بھی لگائیں کہ جو زیادہ پروڈکٹیو ہو، صرف لکڑی ہی نہ دیں بلکہ فروٹ بھی دیں۔ تو بہت سارا فروٹ تو ہمارا بلکہ آتا ہی وہاں سے، ڈرائی فروٹ تو میکسیمم ادھر سے آتا ہے۔ تو اس پہ خاص توجہ دے کے ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی درخت ابھی پری میچور سٹیج پہ ہیں یا جھاڑیوں کی طرح ہیں، ان کی جگہ پہ پھلدار درخت لگائیں، اور جو لکڑی والے درخت اپنی میچورٹی پہ پہنچ چکے ہیں ان سے لکڑی حاصل کی جائے، جو ابھی درمیان میں ہیں ان کو ابھی وقت دیا جائے، اور جو اپنا ہائپر میچور ہو کے اور اب گل سڑ گئے ہیں مگر کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، تو ان کو وہاں سے نکال کر ان کی جگہ پہ نئی پلانٹیشن۔ تو یہ سب سے سستا اور آسان کام ہے اور وہ سب سے زیادہ فروٹفل ہے۔ وہاں سب سے بڑی بات یہ کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، پانی ہے، کھاد ہے وغیرہ، محنت ہے، وہ کرنی نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ وہاں پہ وہ چیزیں، وہ درخت خودرو تیار ہو جاتے ہیں، خود ہی پرورش پا جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان خودرو جھاڑیوں کی بجائے ہمیں وہاں پھلدار درخت لگانے ہوں گے۔ دوسرا، جو ڈیزرٹ پڑے ہیں وہاں پہ کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈیزرٹ میں وہ نشو و نما پا لیتے ہیں۔ تو جیسے کھجور جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ زیادہ ہوتے ہی صحراؤں میں ہیں، تو ایسی چیزوں پہ توجہ دی جائے۔ اب ہماری جو زرعی زمینیں ہیں ان میں کیا کیا جائے، تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہر
एकड़ में एक अमाउंट फिक्स होगी कि ये दरख्त लगाने लाजमी है, चाहे वो 10 हो या 20 हो। और वो दरख्तों की नौयत भी देखी जाएगी कि किस साइज़ के दरख्त होते हैं, किस इलाके में कामयाब होते हैं। हर जगह हर दरख्त कामयाब नहीं है। मैं अपनी मिसाल दूँ, विहाड़ी से ताल्लुक़ है, तो विहाड़ी में हम जितनी भी कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है आम का दरख्त। जबकि शुजाबाद का इलाका जो मुल्तान के नज़दीक है, वहाँ पे जहाँ गुठली गिर गई उसमें दरख्त बनना ही बनना है, और उनकी पैदावार भी बहुत होती है। तो वो इलाके जहाँ पे जो फल या फसल ज़्यादा होती है, इस पे माहिरीन एनालिसिस करें और उनको फिर हुकूमत सपोर्ट करे कि वो चीज़ वहाँ पे लगाई जाए। तो हर एकड़ में कितने दरख्त लगाए जाएं, उनके साइज़ के मुताबिक वो फिक्स की जा सकती है उनकी तादाद, वो लाजमी हो। हर काश्तकार उसको लगाए, चाहे एक कोने में लगाए, चाहे वो किनारों पे लगाए, वो जिस तरह भी करे। वो अपनी ज़मीन में, अगर किसी की 10 एकड़ ज़मीन है तो वो उसके मुताबिक 100 दरख्त या 200 दरख्त जो भी हुकूमत फिक्स करेगी वो उसके लिए लगाने लाजमी हो। और वो उसमें से कोशिश हम ये करें कि मैक्सिमम या एटलीस्ट 50% फलदार होने चाहिए। अगर हम इस पॉलिसी पे अमल करके और दरख्त लगा लें और फलदार दरख्त लगा लें, तो पूरी दुनिया हमारे मुल्क से फल खाएगी और हमारे लिए इतनी बड़ी एक्सपोर्ट होगी कि बहुत बड़ा जरिया आमदनी होगा कौम के लिए। तो इसी तरह से हम अपने जंगलात को, जंगलात के इलाकों में भी, और जो जंगलात हमारे ऑलरेडी हैं जैसे छागा मांगा और उधर खानेवाल के इलाके में, तो इनको महफूज किया जाए। बहुत सी लापरवाही की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से जंगलात बर्बाद हो रहे हैं और जंगलात में पलने वाले जानवर भी अब नायाब हो रहे हैं। तो इस तरह से हम काम करेंगे इंशाल्लाह कि जंगलात को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और अपनी फ़िज़ा को आलूदा होने से बचाएंगे।